الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ معزز سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الزمر کے آیت نمبر 41 پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور دہشت گردی۔ آج پوری دنیا میں روزی روٹی سے زیادہ امن و شانتی اور چین و سکون کی تلاش ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے سستی چیز انسان کا خون ہے۔ مرغی کی قیمت زیادہ ہے مگر انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ کب کس کی جان چلے جائے کسی کو نہیں معلوم۔ مال و دولت، عزت و آبرو کب کس کی لٹ جائے کسی کو نہیں پتا۔ اسلام سے پہلے ملک کے حالات ناساز تھے۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ملک میں داخل ہو کر خون خرابہ کرنا تھا۔ قیصر و کسریٰ کی جنگ، الغرض پورے دنیا میں فساد ہی فساد تھا۔ لوگ امن و شانتی کی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ اسی حالات کو قرآن نے بیان کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ معزز سامعین، ان تاریخ حالات میں اسلام کا ظہور ہوتا ہے۔ اسلام امن اور شانتی کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے صلح کرنا بہتر ہے جنگ و جدال کرنے سے۔ صلح حدیبیہ کی تاریخ کسے یاد نہیں؟ مسلمانوں کو درمیانی راستے سے روکا گیا۔ قرآن کہتا ہے ناحق کسی کا قتل کرنا جائز نہیں، کسی کے مال کو ہلاک کرنا جائز نہیں، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا فساد اور دہشت گردی ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد اور دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیمات میں ہے جس نے ایک کی جان لے لی اس نے سب کی جان لے لی، اور جس نے ایک کی جان بچائی اس نے سب کی جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کیے وہ قتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو، قتل کرنے والا شخص گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ لیکن آج میڈیا کے ذریعے اسلامی تاریخ کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے غلط باتیں اور غلط افکار کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، قرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا قرد، قرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا قرد، جو چاہیے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ معزز سامعین، میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام دہشت گرد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ عثمان بن عفان کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ علی کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ خلافت بنی امیہ کے زمانے میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ جبکہ ان کے پاس طاقت تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، وہ کر سکتے تھے، لیکن آج مسلمان میں وہ طاقت نہیں جو پہلے تھی۔ پھر کیوں کر وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیوں ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے؟ کیا اس کے پیچھے ان کی کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں؟ روئے زمین کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، لاکھوں عورتوں کی عفت و عصمت کو پامال کیا گیا اور پامال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ میڈیا مجرم کو نردوش ثابت کر رہا ہے، لہٰذا یہ ثابت کرے کہ کون دہشت گرد ہے۔ کیا جان و مال کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا عزت و آبرو کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا ملک سے اپنے وطن سے محبت کرنا دہشت گردی ہے؟ جائز خون کا مطالبہ کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانے کا نام دہشت گردی ہے؟ یا دنیا میں عدل و انصاف کرنے کا نام دہشت گردی ہے؟ لیکن دہشت گردی اس کو نہیں کہا جاتا، بلکہ دہشت گردی اس کو کہا جاتا ہے کسی کی غیرت اور آواز کو سلب کرنے کا نام دہشت گردی ہے، کسی کے حقوق کو پامال کرنے کا نام دہشت گردی ہے۔ اسلام کے خلاف دہشت گردی کا نعرہ لگانے والوں یہ بتاؤ کہ ملتان میں کس نے دہشت گردی پھیلائی؟ بوسنیا میں دہشت گردی کس نے قائم کی؟ سودان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ افغانستان میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ یہاں تک کہ فلسطین میں دہشت گردی کس نے پھیلائی؟ فلسطین کے سرزمین مسلمانوں کے خون سے رنگا گیا، لاکھوں عورتوں کی عصمت پامال ہو چکی، کروڑوں بچے یتیم ہو چکے، بچوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا گیا، کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، ابھی حال ہی حال میں ان کی تباہی دیکھی گئی۔ میرا سوال ان درندے یہودیوں سے ہے، اگر تم واقعی میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو دہشت گردی
غیرتی چھوڑ دو, دوسروں کی ذلت و آبروزی کرنا چھوڑ دو, دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. لوگ دہشت گردی دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی, لوگ امن و شانتی کی زندگی بسر کریں گے. یہی دہشت گردی کے خاتمہ کا اصل علاج ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دہشت گردی سے محفوظ کرے اور اپنے ملک میں امن و شانتی پیدا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.